محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أحسنت ما شاء الله. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام
قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاراه الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع عمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم إن ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ووسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماعا مبنيا
ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال العمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد عدنت لك. فهبط العمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد عدن لي أن أدخل معكم تحت الكساء، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد عدنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم، إلا وفرج الله همه ولا مغموم، إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسوعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے، اے چاند
اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند پر حبیب جیسے جاباز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے زینب کے دونوں پیارے مسلم کے دونوں بیٹے اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے اذن وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے اے چاند بازو بندھے یہیں پر پہلے پہل حرم کے اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکا کے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے صلوات محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. چاند رات میں میرے والد کا لکھا ہے کلام ایک سوال اللهم صل على محمد وآل محمد. چلو ہمیں شہ میں ڈوب جائیں کہ چاند ماہ ازاں کا نکلا چلو ہمیں شہ میں ڈوب
نکلا گھروں میں فرش عذاب بچھائیں کہ چاند ماہ عزا کا نکلا آتش کی شدت الگ الگ ہے کسن بھی سب کے جدا جدا ہیں آتش کی شدت الگ الگ ہے کسن بھی سب کے جدا جدا ہیں سنبھالے بچوں کو کیسے مائیں کہ چاند ماہ عزا کا نکلا اور تمام لہجے تمام فکریں تمام لفظوں میں ساری باتیں تمام لہجے تمام فکریں تمام لفظوں میں ساری باتیں مصاحب کربلا سنائیں کہ چاند ماہ عزا کا نکلا کہ خدا نے اجر رسول تو طے کیا تھا قرآن میں مودت خدا نے اجر رسول تو طے کیا تھا قرآن میں مودت بخوب امت نے کی جفائیں کہ چاند ماہ عزا کا نکلا ارے او کربل کی پاک مٹی تجھے قسم ہے کہ خون ہو جائے ارے او کربل کی پاک مٹی تجھے قسم ہے کہ خون ہو جائے گلا یہاں شاہدی کٹائیں کہ چاند ماہ عزا کا نکلا اور نبی کے دلبر علی کے پیارے بطول کے گل بدن کا پرسا نبی کے دلبر علی کے پیارے بطول کے گل بدن کا پرسا امام حاضر بھی لینے آئے کہ چاند ماہ عزا کا نکلا آخری دو شعر کہ نظر میں پھر گھومتے ہیں منظر وہ جلتے خیمے وہ چھنتی چادر نظر میں پھر گھومتے ہیں منظر
چادر وہ سسکیاں وہ جفائیں کہ چاند ماہ ازاں کا نکلا در شہ کربلا کھلا ہے جو آج بھی حر سا بننا چاہیں در شہ کربلا کھلا ہے جو آج بھی حر سا بننا چاہیں عزائے سبت نبی میں آئے کہ چاند ماہ ازاں کا نکلا. اور یہ مقطع کا شعر کہ غم شہیداں میں رو رہا ہے جو دل سے تو زار زار شارب غم شہیداں میں رو رہا ہے جو دل سے تو زار زار شارب یہ غم کے بادل نہ چھٹنے پائیں کہ چاند ماہ ازاں کا نکلا چلو غم شہ میں ڈوب جائیں. ایک سلام. اور محمد وآل محمد بلندتر صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والشعراء يتبعهم الغاوون. And the poets are followed by those who err and who falter. This is mentioned in the last few ayahs of Surah Ash-Shu'ara. You all know about TikTok, WhatsApp, Facebook. What else have we got? Instagram. All of these things are commonplace now. The kids know about them more than adults now. I might not look old enough, but I remember a time when we didn't even have mobile phones with us. And there used to be just one or two TV channels and one or two main newspapers or magazines. I remember one interesting ad was for the Irish Times. It was an ad on TV. You might remember it. It wasn't that long ago, but used to say, "Don't make up your mind, open it." And it shows a picture of the Irish Times wrapped up. So you have to open the Irish Times to it. You don't have a closed mind, to a suggestion. Another one long before that, I remember we used to receive in the post the Time magazine. And it used to say, Time magazine, join the conversation. So that was way before this term and phenomena called social media. And nowadays we all realize that it's not so much the news that we care about, it's what people are saying about the news. What does this person think about it? How is it affecting those people? And it can quickly turn into a pitfall or a trap, in that people start to just follow what's in it, or people start to spread misinformation, try to just be obsessed with gathering more and more people to
tick likes and other things for them. And even governments now that used to support and promote these big businesses are saying that Russia is intervening in the elections using social media, or there's misinformation being spread through social media and all of that. So we have to be careful. So why did I choose this ayah about وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ? The poets are followed by those who falter. And if you want to understand the meaning of it, just read on. The Quran is very engaging. Read on. Ask a question and read on. Open your mind. The next ayah says, أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. Don't you see that they enter every valley in wilderness? And وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. And they say things that they do not do. They live in a virtual world. And people like them for that. And what do we have nowadays? We have influencers, don't we? And what do they have? Followers. So we have influencers and followers. The followers follow them into the wilderness. And Ghawoon is the opposite of Rashidun, people who follow rightful guidance. And then you think this is very bleak. And as always, the Quran carries on and talks about these things, and suddenly you think to yourself, how did we move from this to that? And suddenly you feel you were in a valley of wilderness, and suddenly the Quran changes the landscape altogether and talks about إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. Except those who are believers and do good things and they remember Allah a lot. All of a sudden, where did they come from? Is that a description of a poet? Someone who's believed, who does good things and remembers Allah greatly, and there is hardship falling on them. Do you associate people who are in social media with hardship and struggles? Not only are they facing hardship, they are being oppressed, and they are pushing back against the oppression. And as always, if we want to understand the true meaning and connect the true meaning of the Quran, we have to turn to those who have embodied Quran for us, the twins of the Qurans, the Ahlul Bayt, who have always been with them from the start and will always be with them till the end, till they reach the Nahr al-Kawthar. And we find that Ahlul Bayt encouraged specifically, this is one of the specific things that Ahlul Bayt have encouraged about the remembrance of Imam Hussein and about the remembrance of Muharram. They specifically encouraged the poetry. They specifically encouraged the spreading of the word of poetry. Poetry is different in that it captures an image, it captures the people's imagination, but it also, if done in the right way, it can fight misinformation. A lot of things stuck with the people of that time, and to this day, because of poems that fought misinformation at the time. Remember, at that time, you would pay the price with your life if you object to the official narrative that Imam Hussein was an outlaw, that he was killed not as a courageous man, but as a defeated, betrayed person. And the poetry changed that landscape. So we went from valleys of wilderness to a landscape of آمن وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. And what does the verse say after that? This is a verse that we repeat all the time in Muharram. Did you know that this verse is mentioned in this sequence of poetry? What is this
is the completion of this ayah. What does it say? وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. You've heard all of that? Yeah. So this is the verse. So, and it kind of makes you just take a pause, take a step back and think, how did the landscape change like that? We were just talking about bad poets who are, spreading, they just live in their own virtual world, and this is how Quran and Islam raises these standards by striking you with the contrast. And there is a famous story of Imam As-Sadiq alayhi salam. Of course, he used to encourage poetry about Imam al-Hussein, but in one particular time, he asked a poet to recite a poem for him about Imam al-Hussein, and it did make Imam Sadiq cry. But he turned to him and he said, why do you recite the poem in a formal way? And he was as if saying, I know when you are in your own gatherings, you recite the poetry with a little bit of emotion and with a little bit of tune, and I want you to do the same for me. And so that poet actually picked a poem from another poet which was very famous. He forgot about the poems that he had prepared, and he thought of another poem that another poet had mentioned because it was easy to and was famous for them. So he would say it, Umrur ala jadat al-Husayn wa kulli a'zumihi az-zakiyya. And there was another time when Al-Imam As-Sadiq alayhi salam found that the state had attacked his house and they set fire to the house. And he managed, with the blessing of Allah, to put the fire down. And he was running from room to room, place to place, saving the kids, saving the family. Alhamdulillah, he managed to put the fire down. And the next day, his followers came to him to show support for him after realizing what had happened. And they saw the Imam alayhi salam sat down and crying. And they said to him, Ya Imam, is this because of how shamelessly they had attacked you, how daringly they attacked you? And again, Imam gives them another contrast. This is what we think, and just elevates the standards again. And he says, this is because I remembered that on the day of Karbala, the women, my aunts, the orphans, they were running from fire to fire. And there was nobody there to put the fire out for them. Has this ever happened in our history? Men are meant to face battlefields, are meant to fight. But has it ever happened like this? And they hear the cries that burn the houses of the oppressed, burn the houses of the outlaws. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. His eulogy ignites the life in dormant hearts. Beneath the settled dust, search for the missing parts. And with every piece you find, cry with me, cry
remember the pieces that Imam Sajjad had to find to put the body of Imam Hussein alayhi salam together. Remember that finger without the ring. Remember what he gave. Recall his final stand. Anchor in Karbala, your heart to understand, and say it without words. Cry with me, cry with me, cry with me. وحسينا صلى على محمد صل على محمد وآل محمد أحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل حسينيات زندہ باد، حسینیت زندہ باد، زیدیت مردہ باد، زیدیت مردہ باد. حیدری 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 نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ادھر آ رہی ہے ہاں یہ امپورٹنٹ ہے، ان تک تو میں پہنچ جاؤں گا خود، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين من الآن إلى أبد الآبدين. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر اخی علی ابن ابی طالب صلوات. اللہم صل علی محمد. خداوند ذوالجلال آپ کا ابا عبداللہ الحسین علیہ تحیۃ والثناء کی اماں کی دل کی تسلی کے لیے ان کی صف ماتم پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اور یہ ایک ایسا امر ہے، نوٹ فرما لیجئے، کہ جس کی جزا کوئی دے سکتا ہی نہیں ہے. آپ ایسے ہی نہیں میں نے کہہ دیا اور آپ نے سر ہلا دیا. بیک اپ اس کا بیک اپ یہ ہے کہ آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ میں سینئر حضرات ہیں، شیخ یاور صاحب اور یہ حضرات بزرگان جو ہیں، ہمیشہ آپ نے یہی سنا کہ جب بھی آپ نے رسپانس دیا خطیب کو تو ادھر سے آواز یہی آتی ہے، جزاک اللہ، جزاکم ربکم، یا پھر یہ ہے کہ جزاکم علی الزہرا. یعنی یہ غم حسین جو ہے اس کی جزا اور کوئی دے سکتا ہی نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے، یا خدا دے سکتا ہے، جو زیارت وارث میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یا ثار اللہ وابن ثارہ، جس کا بدلہ کوئی اور لے سکتا ہی نہیں ہے، اور صرف خدا بدلہ اس کا لے سکتا ہے. لہذا دعا ہے کہ خدا بند ذوالجلال آپ لوگوں کا یہ یہاں جمع ہونا، دور و نزدیک سے آ کر
اب آپ دل حسین کی صف ماتم پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آج مجھے امر کیا گیا کہ کل جو چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں انگلش کے ادا کیے تھے کچھ لوگوں کو اچھے لگے تو اس کو کنٹینیو رکھا جائے. تو وہ کل والے تو سامعین مجھے نظر ہی نہیں آ رہے مسرور بھائی, وہ کدھر ہیں؟ وہ ہمارے وہ جو لکھنے پڑھنے والے تھے اللہ کے فرشتے, وہ تو ادھر سامنے میرے بیٹھے تھے, وہ دوسری جگہ پڑھنے گئے. وہ دوسری جگہ تو وہ جب ہے نہیں تو میں کیا کروں پھر؟ عام ہے. آپ تو اردو بھی سمجھ رہے ہیں نا. وہ پڑھتے بھی ہیں کہیں, جی وہ جو ادھر لکھ رہے تھے خانے میں ہو. عزا خانے میں. اچھا, یہ عزا خانہ نہیں ہے, یہ بھی عزا خانہ ہی ہے. چلیں وہ جب آئیں گے تو ان سے ہوگی دو بات کریں گے, پر یہ تو بات نہ ہوئی نا ہمیں بلا کے ادھر اور آپ ادھر, یہ تو بات نہیں ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. I was asked to talk 10 or 15 minutes in English. Even though my habit is, and I advise as well, that yes, do not mix up. Well, whatever somebody can start the topic, it will be injustice with that if it has to be divided on different languages and different topics. But out of respect, I will do it. You see now, I was told that some of them, they don't understand at all other than English. How many of them there are? Only one? Three. Again. But still, I respect. You see, this is Muharram. Do you know what is the Muharram? The English language, also they are our future, our young generation, our children, our assets. They must understand whatever. Yes, why everybody celebrates their new year and we only on the face of earth, we commemorate New Year. Imam Hussain, our elders, our family members, our guardians, our parents, our mothers, they told us that yes, our third Imam out of 12 Imams, his name is Imam Hussain alayhi salam. Okay. It means yes, you want to continue as Urdu style. Yesterday I asked, give me a little break until I will talk my audience and then I will tell you, do whatever you want. So, Imam Hussain is, yesterday I said that Imam Hussain is unlimited personality. He doesn't belong to some religion or sect or culture or race. No. He is universal. And not he is only, his personality is universality and university. Both of them. And the university of Hussain is also unlimited. There is no limitation of the age, the language, the culture or religion, doesn't matter. Anybody who comes to Hussain is accepted and appreciated. Is amazing. No other religion leader can allow anybody can come and will be accepted and appreciated. Only in the whole universe and the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, only and only one Hussain ibn Ali, he says, just tazuruni azurkum. Just you come and get it according your capability and according
your ability. Now, if you cannot take away so much, that is not my problem, not this side problem. Like exactly, I can give you the example. If you have 5-liter pot and you want to get some oil or milk or water or whatever, and there is a big, huge container is there. So, I mean, over there is no lack of limitation. You can take as much as, but how much you will take it? Why? Because you can't take it more than that. Your limitation, you are the limited, not that side. Subhanallah. Hussein is not limited. You cannot take it away. Nothing. So that's why Hussein ibn Ali, we say Hussein is not limited by any religion, any race, any age, anything. No. Hussein is universal. But you must prepare yourself how much you can utilize and you can take advantage of Hussein ibn Ali. So, this is said and done. Well, how? We must educate. This is the order of Allah subhanahu wa ta'ala, His apostle, prophet, peace be upon him, and A'imma Huda alayhim tahiyyat wa sana, all of them. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ. Those you are listening now, it is your duty, it is obligatory upon you that you have to deliver and you have to educate the next generation. Otherwise, you are the guilty one and you will be questioned in the day of judgment. What do we have the answer? None. It is challenge to me and you, everyone. You have to educate. Why? Because tomorrow, your next generation, your offspring, your children, they will be spreading in the whole universe, whole world, and they will be facing the enemies of Ahlul Bayt alayhim tahiyyatu wa sana, and they cannot answer. Who is the guilty? Who was the responsible? Allah subhanahu wa ta'ala gave the responsibility. You need to prepare them and then let them go in the field. And we fail in that. Now, a lot of idaras, a lot of institutions in the whole world, it is according, how many of you are muqallid of Ayatollah Sistani or Ayatollah Rahbar or Ayatollah whoever? Alhamdulillah. Do you know what your fuqaha they say? Now you say just now, Brother Masroor was saying, some of them they don't understand except English, right? Those they don't understand except English, they are Pakistani or Indian, or they are other nationalities. They are Pakistanis or Indian, not so? Yeah. Pakistani, mostly the Pakistani. Born Irish, but who is the parents? Most likely Pakistani. Pakistani. That's why I'm saying. I am not neglecting them. Allah subhanahu wa ta'ala bless them, those they born here. I'm saying, Ayatollah Sistani, what he wants from you, what he says about you. Teach them your language. Right. He say it is wajib upon you. It is not mustahab. It is not just recommended. It is not optional. Wajib upon you, like you are, it is wajib on you the salat and fasting. It is wajib upon you, you have to teach your language. Whether you're Urdu, Farsi, Arabic, Swahili, Gujarati, whatever, just you name it. By the way, the most sources of the information of Islam, they are in the languages, Arabic and Farsi, and the third one is Urdu. In English, is plenty work is done, is translation, but we don't have enough material still to educate the next generation.
So therefore it is wajib, but it is not too late. It's still beginning. Inshallah you will do, because I can see that you are serious people. So it is wajib, we have to educate them. If somebody fail, like me, if somebody, we cannot teach our children the other language, my language, so it is next wajib, the hukm thanawi, it will come upon me that yes, I have to make arrangement. What language they can understand, I have to provide the education material for them in that language. So we need to prepare the khutaba, the orators, those they can teach my children and the next generation in their language. However, this all families and the guardians and the parents, they teach their children that yes, we are Muslims. Basically, we are Muslims. What is the Muslim? And what is the difference between Muslim and non-Muslim? Muslim is who has a deen and the creed and the path to live his life according Allah subhanahu wa ta'ala's commandment. And there are a lot of ways of living. There is no, we cannot deny, and nobody can say that yes, only is the correct one, you can say, only correct one is the one. But there are plenty ways to live. A lot of people you will see in the subways, in the bazaar, on the roads, in the traveling, wherever, on the airports, they are kissing the dogs, dog licking them. So they believe this is just normal something, isn't it? You never be witness? Maybe you saw it. If not, personally or physically, you can see in the TV or in the media. Oh, and at the same time, immediately you will say, oh, nonsense, what he doing? This is your understanding, he doing or she doing nonsense. But that one is enjoying, that is doing the best. So that is his way or her way of life, and this is your way of life. Two different. But you will say, is it that what I believe, this is correct one? There is no surety, no guarantee. What he or she doing or believe, that is correct one? Absolutely not. But only and only you can say clearly, and you can say in public, Inna deena indallahi al-Islam. The best way of life and the only way of life is Islam, which is made by Allah subhanahu wa ta'ala, not the man-made. And is it that deen is only one? Yes, one is the deen, the best. But there are every other deen too. Because Surah Kafirun, Silakum Deenukum Waliya Deen. You have deen. I mean, a lot of people, they say, well, other people, they don't have deen. Quran says them, they have deen too. But that's a wrong deen. You have the correct one and the best one. This contains on two parts. Number one, your ideology, your beliefs. Secondly, your actions and your obligations. The aqaid and the ideology is every parents, they're teaching their children, yes, we have 5 pillars, 5 roots of religion, which is Tawheed, Adl, Nubuwwah, Imamah and Qiyamah. This is everybody, we teach each other and we know. And of course, maybe you will see, so what this we know, but the children, they don't know. For them, I'm talking now. And if they know, they don't know, they only maybe the terminologies they know. What beyond that, what after that? What is Tawheed? Oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, yes, maybe they can translate. But after that, what is the Tawheed? Why? They don't know. Even though the elders, they cannot answer about that.
Because this is a serious something. You cannot say that I believe in one Allah because my father believed. I believe in Allah subhanahu wa ta'ala because Ayatollah Sistani said. I believe in Allah because my friends they said so. So then you don't believe in that. And serious matter is that you must believe in one Allah subhanahu wa ta'ala. And nobody can tell you this is there is only one Allah. You must prove that yes, there is no Allah but only one. Then you say La ilaha illallah. So if you say I don't believe, I don't know about Tawheed, but my father he said that there is only one Allah. So that your father is Muslim, not you, son, because you submit in it that I have no idea. There is one or two or more or less or whatever, or maybe there is no God. And everybody say there is no God. So one can stop right there and you say there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala, and that person will not believe in that but. Only will stop there is no God but. Okay, this is a common thing. You said there is no God. I say there is no God but there is no God. Finish. So it is wajib upon me. I have to prove that yes, whatever is I am saying, I believe from my heart. It is wajib, then first I have to make myself Muslim. And the Quran says, La tamutunna illa wa antum muslimun. It is a funny ayat in the whole Quran. Allah subhanahu wa ta'ala, one of the Allah subhanahu wa ta'ala's messengers, he told his children that La tamutunna illa wa antum muslimun. Do not die unless become Muslim. Hazrat Yaqub telling his children, do not die. I have a question from you. Is it that death or life, is it anybody's control? I can tell you, or anybody can tell you, don't die unless you have to pay my money back or something. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. When the time comes, it cannot be delayed or it can be moved nowhere. Exactly on time. Nobody knows. Ma tadri nafsun bi'ayyi ardin tamut. No one knows how, where, and when he or she will die. So then, why Allah subhanahu wa ta'ala says, La tamutunna illa wa antum muslimun. Do not die unless become Muslim. I translate it like, become Muslim like yesterday. You have no time. Become Muslim like yesterday. You cannot say, oh, I will think about that. Maybe you will keep thinking and your time is up. Therefore, my brothers and sisters, it is heavy duty job. It is very serious. It is wajib upon me and you, everyone, all of us. Tomorrow we will be questioned that we have to answer back, and especially we have to train our next generation. If we want them to be lovers of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. And therefore, inshallah, until that next, I think tomorrow, that party also will come back and invite them. If I have to give every night, then they have to be here. And I like last night they were writing, and I like it. And they promised me tonight they will pay back. One of them, they have to give me answer what I said yesterday, and they are missing today. So invite them, please, and I will, inshallah, start and give them something what is necessary for them, inshallah. Make salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Azizan, اب ان کا کچھ آپ کرتے تو اچھا لگتا.
ویسے میں کسی کو یہ نہیں کہتا، لیکن یہ ڈسٹربنس ہوگی، اور اگر ان کو سائڈ پہ لے کے بیٹھیں تو بھی یہ مطلب ڈائیورژن ہوگی اور ڈسٹریکشن، اور یہ کہیں صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ آج دوسری شب ہے ماہ محرم کی، اور عزیزان آئرلینڈ میں زہرا کے چاند کا محرم منا رہے ہیں۔ ویسے تو افتخار کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم آئرلینڈ میں بھی پنج تن پاک کے 5ویں تن کی یاد منا رہے ہیں، پر یاد رکھیے حسین کا صرف آئرلینڈ میں یا یو کے میں یا کہیں اور نہیں، یا صرف زمین پر نہیں، بلکہ دنیا کی ہر جگہ پر حسین کو نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جو ٹاپک کل سے چھیڑا تھا ہم نے، آج دوسری مجلس اس کی سلسلہ کہ ذکر علی ابن ابی طالب، اور اس کی فیڈ بیک تو آپ کو معلوم ہوگی، پر جتنا مجھے پتا چلا ہے وہ اپریشیٹ کیا گیا اور اسے اچھے الفاظ سے یاد کیا گیا، تو لگتا ہے کہ اسے کنٹینیو رکھا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں مصیبت ابا عبداللہ حسین، اس لیے کہ محرم کے یہ 10 دن جو ہیں اس کا نصاب فضائل اور مصائب محمد و آل محمد ہونا ضروری ہے۔ اور یہ عجیب ہے کہ شاباش ہے آپ مومنین پر کہ ساری زندگی آپ فضائل سنتے ہیں، پر باوجود اس کے پھر بھی آپ تھکتے نہیں ہیں۔ جس کے فضائل سنتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں، اس شخصیت کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اور ہر مومن کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اور ہوں اور ہوں اور ہوں۔ تو آج میں آپ کی نظر کروں گا کچھ ایسے فضائل کہ جو آپ کو یقیناً اچھے لگیں گے۔ یہ تو معلوم ہے کہ حدیث تو ہم سنتے ہیں، کل بھی میں نے کہا کہ پیغمبر کی زبان سے ہمیں ذاکرین و خطبہ سناتے آئے ہیں کہ جی حضرت کے فضائل ختم نہیں ہوتے، پر سناتے کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ہنس دیا میرے عزیزو، نہیں بات یہی ہے کہ نہیں؟ وہ مطلب اتنے گنے جا سکتے ہیں نا، آپ کو یاد ہوں گے کتنے مطلب سن چکے ہیں۔ تو اگر آپ کو ایسے سنائے جائیں کہ جو آج تک نہ سنے ہوں تو پھر اس میں بات ہے نا، دم ہے نا، پھر تو آپ کو ماننا چاہیے کہ بھیا واقعاً ایسی بات ہے کہ فضائل ہیں مولا کے جو قیامت تک کے لیے ختم نہیں ہونے والے۔ تو آج کچھ ایسے فضائل آپ کی نظر کریں گے جو آپ نے پہلے شاید نہ سنے ہوں۔ گارنٹی تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ آپ میں سے کچھ سن بھی چکے ہوں، پر انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آپ پہلی دفعہ وہ سنیں گے۔ کل جو اچھا حدیث جو عنوان کی ہے وہ میں اب اس کو آج کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بیان کرتا، لیکن وہ ان کے لیے تھی، وہ پارٹی آج غائب ہے تو میں کیا کروں، وہ ان کے لیے کل کے لیے رکھوں گا، اور انشاءاللہ انہیں وہ جن کے ہیں نا پارٹی والے، ان کے والدین سے کہیے کہ ضرور ان کو لائیں، تاکہ وہ ٹیکنالوجی آج کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اس کو 2 اور 2 4 کی طرح ان کو سمجھاؤں گا۔ حدیث جو عنوان رکھا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یہ بارہا سن چکے ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اپنی مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے۔ اور وہ ذکر جو ہے اس کے کئی پہلو ہیں۔ علی واقعاً اچھا ایک اور بات میں کہہ دوں کہ عقائد امامیہ میں سے اثنا عشریہ، شیعہ خیر البریہ، یہی ہیں آپ شیعہ بھی ہیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی زبان میں خیر البریہ آپ ہی ہیں۔
بیسٹ آف دی کریشن. اور دنیا کے مذاہب بعد میں پیدا ہوئے، لیکن حضور کے زمانے میں ہی اللہ کے نبی نے سورہ بینہ کی آیت کے نزول کے بعد ارشاد فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، سبحان اللہ. کہ اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہیں. اچھا وہ کتنے 73 گروہ ہوں یا 72 ہوں، مجھے اس سے کیا لینا دینا. یہ تو طے ہے کہ ایک ہی ہے جو جنت میں جائے گا، باقی سارے اپنے اپنے گھر. تو وہ جو جنت میں جائے گا وہ اگر ایکسکلوزیو ہوگا تو ہی پتہ چلے گا نا کہ یہ ایک علیحدہ ہے، باقی سارے مکس اپ ہیں. تو اور تو کوئی نظر نہیں آتا جو علی کی محبت میں سانس لیتا ہو، وہ صرف آپ ہی دعویٰ کر سکتے ہیں، باقی سب کو پرابلم ہے. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جنت کی بات کرتے ہو نا تو یا علی انت قسیم النار والجنہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی تو ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا. اب دشمنی اس سے رکھ کے جہنم میں تو جا سکتا ہے بندہ، جنت میں کوئی راستہ موجود نہیں. تو یہ یہاں روک کر کل ہم نے ایک حدیث تلاوت کی تھی حضرت ابن عباس کی زبان سے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ابن عباس حضور کے اور امیر المومنین کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور عمر میں چھوٹے ہیں، اور ان کا نام ہے عبداللہ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کا بھی ان کو خطاب ملا ہے، یعنی اصحاب پیغمبر میں سے سب سے پڑھے لکھے. وہ حبر جو ہوتا ہے وہ اپنے دور کا علامہ صاحب ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس علامہ صاحب تھے اپنے دور کے. باوجود علامہ صاحب ہونے کے علی کے سامنے ایسے ہی تھے جیسے پہلے دن سکول میں بچے کو لے کے جایا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کا بیک اپ یہ کہ ہر وقت علی کی باتیں سنتے سنتے ایک دن کہنے لگے کہ یا علی کچھ بیان کیجئے. تو حضرت نے وہ کل میں نے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ ٹھیک ہے آج عشاء کی نماز کے بعد آ جانا، میں بسم اللہ سکھاؤں گا. تو وہ اذان صبح ہو گئی اور ابھی با ہی نہیں کھلی. سبحان اللہ. اور وہ با جو ہے یہ میں آپ کو ایک نقطہ بیان کر دوں. یہ جو آپ جس سے میں پوچھتا ہوں وہ کہتے جی میں آئی ٹی والا ہوں. یہ کتنے آئی ٹی والے ہیں آپ یہاں؟ سارے ہی سارے آئی ٹی ہیں. آپ بھی آئی ٹی ہیں؟ آپ بھی آئی ٹی ہیں؟ سبحان اللہ. یہ آئی ٹی کیا ہوتا ہے؟ تو جو مجھے سمجھ آیا ہے یہ جو آئی ٹی میرے خیال میں کمپیوٹر سے ہی آپ کا کام کاروبار ہوتا ہے. تو اب میں جو ٹیکنالوجی کی بات آپ کو بتاؤں کہ علی کیا ہے، آج کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آپ کو سمجھانا بڑا آسان ہو گیا میرے لیے. پہلے دوروں میں وہ جب یہ آئی ٹی نہیں تھی نا اس وقت سمجھانا مشکل تھا، اس لیے کہ جس کو آپ نے کمپیوٹر سکھانا ہوتا ہے اس کو کیا آپ کہتے ہیں جی کہ کوئی ویب سائٹ آپ نے کھولنی ہے تو کیسے کھولیں گے؟ شکیب بھائی کیسے کھولتے ہیں آپ ویب سائٹ؟ کروم براؤزر کھول کے گوگل ٹائپ کریں. کیا کرتے ہیں؟ کروم براؤزر کھول کے گوگل ٹائپ. اس میں لکھتے کیا ہیں کوئی سائٹ کھولنے کے لیے؟ www آگے کیا کرتے ہیں؟ ڈاٹ. یہ آپ سے پوچھنا تھا. آپ بھی یہی کرتے ہیں فاروق صاحب؟ تو یہ ڈاٹ آپ بھی یہی کرتے ہوں گے. او بھائی کمپیوٹر یوز کرتے ہیں نا، اس سے گزارا نہیں ہے، بھاگ نہیں سکتے ہیں. وہ سکھاتے ہیں ہم اور آپ سیکھتے تو ہے نا. جس نے سیکھنا ہے یا سکھانا ہے یہ ڈاٹ کے علاوہ کام چلے گا نہیں. پرابلم یہ ہے، اس لیے آپ کے مولا نے کہا
आना नुक्ता तो तहतल बा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो बिस्मिल्लाह की बा के नीचे डाट है ना, वो मैं हूँ, अली हूँ। अच्छा हुआ क्या कि फर्ज करें ये शकीब भाई ने हमें सिखाया जी कि मौलाना ऐसा है कि आप जो है वो गूगल पे जाएं और क्या दूसरा आपने नाम लिया, क्रोम पे जाएं और गूगल पे जाएं और ये आप टाइप कर दें तो हम सारी रात लगे रहेंगे www फलां साहब फलां, कुछ भी नहीं। दूसरे दिन शकीब साहब आएंगे या फरूक साहब या जो इनके बड़े हैं वो भी, मौलाना साहब कुछ हाथे लगा, कुछ पल्ले पड़ी बात, भाई सारी रात हम सोए भी नहीं है, जाग के उससे जंग की कुछ भी नहीं हुआ। और ये बड़ी मासूमियत से कहेंगे मौलाना डांट लगाया था। तवज्जो मेरी तरफ है ना आपकी? मौलाना वो WW के बाद डांट लगाया था, डांट काम लगाया था कि नहीं? ये वो डांट क्या होता है भाई? और कहा भैया नहीं मौलाना साहब जितने भी पढ़े लिखे हों ये डांट के बगैर कोई वेबसाइट खुलेगी नहीं। नहीं क्या? अच्छा ये डांट इतनी मुहिम हो गई भाई, है तो बात नुक्ते की ही ना। तो अजीजों आपको यही तो हदिया करना है कि अल्लाह की कोई वेबसाइट नहीं खुल सकती सिवाय अली इब्न अबी तालिब के डांट के। अली अल्लाह की हर वेबसाइट का डांट काम जो है वो है आपका पहला इमाम अली इब्न अबी तालिब। इसीलिए उसने कहा कि इब्न अब्बास पता है मैं कौन हूं? मैं बा के नीचे जो नुक्ता है ना वो डांट, वो मैं हूं। और पता है डांट की खासियत क्या होती है? अगर डांट लगा दिया जाए तो लगाने वाला भी नहीं पता कर सकता ये शुरू कहां से हुआ था और खत्म कहां होता है। क्या कहना, सुभान अल्लाह। ऐसा है कि नहीं जी शकीब भाई? अब मुझे नाम ही और कोई नहीं आता, इतनी याद करा दिया था। अब नाराज नहीं हो जाना आपने कि जी यार एक कोई इसने पकड़ लिया, मुझे सबके नाम नहीं आते ना तो मैं माफी चाहूंगा। यावर भाई का तो आता है ना, यावर साहब का भी आता है तो उनका भी, लेकिन वो IT वाले नहीं है ना, मैं क्या करूँ। IT वाले शेख साहब ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। हाँ तो जब बिजनेस की बात आएगी तो उनकी बात करूंगा। तो डांट काम के अलावा कोई वेबसाइट नहीं खुलती और अल्लाह की कोई वेबसाइट नहीं खुलती सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। नारे हैदरी। ये मेरा सिर्फ दावा नहीं, दलील उसकी। अल्लाह के नबी ने कह दिया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा व मन अरादल इल्म फलियअती मिनल बाब। और मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, और जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे से आए। सुभान अल्लाह। अगले दिन एक मुफ्ती साहब हैं तो उन्होंने जनाब इस पे क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया कि ये हदीस जो है इसमें ये तो ठीक है कि हुजूर ने ये कहा है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। तवज्जो मेरी तरफ रहे, आने जाने वाले करते रहेंगे। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। ये आपका जो ना आने जाने वाला तो होगा, तो मेरी तरफ तो मैं क्या करूंगा? आप जो सब उसको देखेंगे तो मुझे कौन देखेगा? तो अब मैं जो बात आपको करने जा रहा था वो तो आपने भुला दी। यही होता है तवज्जो जो है, किसी ने आवाज की किसी ने कुछ किया। तो उन्होंने ये एतराज किया कि जनाब ये बात तो सही हमारी किताबों में मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, पर ये नहीं कहा कि अली ही दरवाजा है। इसलिए कि शहर का एक दरवाजा नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। और वो मिसाल देने लगे कि जी जैसे लाहौर जाएं तो फलाना गेट तो फलाना गेट, और क्वेटा जाएं तो उसमें भी फलाना दरवाजा तो फलाना, तो वो ये बहुत सारे उन्होंने ये मुगालता डाल रहा है इनमें लोगों में।
تو اس کے بہرحال جواب تو بہت سارے ہیں. اب میں آپ کو زیادہ تشویش میں نہیں ڈالنا چاہتا اور اشتباہ میں کہ جی آپ بھی کہیں کہ جی واقعاً اس کی بات میں دم تو ہے، لیکن سننے میں کیا حرج ہے؟ لگتا تو ہے کہ اس کی بات ہے تو صحیح. شہر کا ایک دروازہ تو نہیں ہوتا، شہر کے کئی دروازے ہوتے ہیں. پر بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی دروازے بند بھی تو ہوتے ہیں نا، ہوں بھی صحیح تو بند ہوں گے اور کھلا ہی ایک ہو. تو وہ کہنے لگے کہ جی نہیں، وہ جس کا ایک دروازہ ہوتا ہے وہ قلعہ ہوتا ہے، شہر نہیں ہوتا. تو کہا جا سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اور بھی دروازے ہوں گے، پر کسی دروازے کی طرف اشارہ تو کر دیتے. بہت بڑی حدیث نہیں، کہیں کسی کا اشارتاً نام لے لیتے، بھئی وہ بھی ہے. لیکن آپ کلیم کریں گے جی نہیں اور بھی تھے، تو آپ کو نصیب، ہمارے لیے دروازہ کافی ہے نا. اور اسی حدیث میں جواب موجود ہے کہ اور دروازہ نہیں، بلکہ پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علی باب و ہا الف لام آپ کے دماغ میں اٹکی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اگر ہوتا تو الباب ہوتا، تو اسی حدیث کو اگلا جملہ کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ من اراد العلم فلیأتی من الباب، الف لام تو وہاں موجود ہے کہ ایک ہی دروازہ ہے جس سے اگر علم چاہتے ہو ماشاءاللہ تو اسی دروازے سے آؤ گے، اور دروازہ علم کا ہے ہی کوئی نہیں. نعرہ حیدری ماشاءاللہ. آپ کا وقت شریف زیادہ نہیں لینا ہے. آج میں، یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی تھی، آج میں چاہتا تھا خلیفہ دوم حضرت بابا عمر صاحب، ان کے بیٹے ہیں جناب عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، ابن عباس بھی عبداللہ ہیں، اور ان کا بیٹا بھی خلیفہ دوم کا عمر صاحب جو ہیں، ان کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ ابن عمر، اور وہ بھی مدینے کا وی آئی پی ہے، وہ بھی کم بندہ نہیں ہے. اور جب یزید نے بیعت مانگی تھی تو 3 بندے وی آئی پی اس نے ایلوکیٹ کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ 3 بندے تو خاص طور پر، اور ان تینوں میں سے بھی شارٹ لسٹ کر کے کہا یہ حسین کی بیعت سب سے زیادہ ضروری ہے. ایک عبد الرحمن ابن ابی بکر، پہلے خلیفے کے ابو بکر صاحب کے بیٹا، دوسرا عبداللہ ابن عمر، عمر کا صاحب کا بیٹا، اور تیسرا ہے حسین ابن علی. ہاؤ ایور، آج جو میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا تھا ایک حدیث شریف، وہ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، جناب خلیفہ دوم کے بیٹے حضرت عبداللہ. ہوا یوں، کہنے لگے کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے حضور سے سوال کیا، سوال پوچھا. سارے صحابہ پوچھتے تھے تو انہوں نے کہا جی میں بھی پوچھ لوں. تو آپ پنجابی بھی ہیں یا سارے ہی دوسرے علاقے؟ سارے مکس ہیں. ہاں جی، پنجابی بھی سمجھتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ کسی وقت معافی چاہوں گا اگر مجھے پنجابی کا لفظ نکل آئے تو. انگلش، اردو، پنجابی جو بھی آپ انشاءاللہ. تو حضرت عمر صاحب کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے بھی سوال پوچھ لیا حضرت سے کہ آقا اخبرنی ما منزلت علی من کا. کل تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ایک بندہ آیا تھا، اس نے ایک عمل کیا، کہا جی مجھے ایسا کام بتائیں، جیسے مومنین ایک دوسرے پوچھتے ہیں مولوی صاحب ایسا کوئی تویز دسو کہ جس کے ساتھ میں جنت پہنچ جاؤں. اس نے پوچھا تھا ایک بدو نے یا صحابی نے کہ ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں پہنچ جاؤں. آج حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ علی کا آپ کے نزدیک کیا مقام ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب یہاں سے فضائل وہ شروع ہونے جا رہے ہیں جو آپ آج تک نہیں سنے کہ حضور نے کیا فرمایا ہے. حضرت کا لقب تو آپ نے سنا ہوا ہے رحمت للعالمین، کبھی غصہ نہیں ہوئے. اس حدیث میں ہے کہ حضرت نے غصہ محسوس کیا اس سوال پر، ان کو اچھا نہیں لگا کہ یہ کون ہوتا ہے
علی کے بارے میں ایسے لہجے میں سوال کرنے والا، اور وہ حدیث بتائے گی، فرماتے ہیں کہ ما بالو ہؤلاء القوم، اس قوم کے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہیں یہ لوگ، یذکرون رجلا منی دون النبوہ، کہ جس بندے کا مقام میرے نزدیک بالکل سٹیٹس برابر ہے سوائے اس کے کہ وہ نبی نہیں ہے، یعنی علی اور میں ایک ہی شے ہیں، صرف اتنا فرق ہے میں نبی ہوں اور وہ نبی نہیں ہے۔ شیعہ کا عقیدہ آج اس حدیث سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ شیعہ علی کو نبی بھی نہیں مانتے، خدا تو پیچھے، خدا تو بالکل بھی نہیں، نبی بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ بعض علاقوں میں یہ تہمت لگائی جاتی تھی، حتیٰ یہ انڈیا تک یہ بات وہاں سے اٹھی یا ادھر سے اٹھی کہیں سے کہ جی معاذ اللہ، اور تہمت آپ کو پتہ نہیں حقیقت ہو بھی صحیح یا نہیں بھی، لیکن دشمن کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ جی شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جبریل آئے تھے وحی لے کر علی کی طرف اور غلطی سے پیغمبر کو دے کے گئے ہیں، ورنہ ان شیعوں کا عقیدہ ہے کہ علی کی طرف لے کے آئے تھے۔ ہم اس بات کی تردید کرتے ہیں اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ شیعہ کا، اثنا عشریہ کا، خیر البریہ کا یہ مسلم عقیدہ ہے کہ علی کو ہم آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اور پیغمبر کے بعد ہر انسان سے قیامت تک کے لیے ہر انسان سے افضل سمجھتے ہیں، پر پیغمبر اکرم کے برابر بھی نہیں سمجھتے، اور پیغمبر اکرم کے برابر کیوں کہیں، اس لیے کہ علی خود کہہ رہے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، پر کیا کروں، پیغمبر اکرم خود کہہ رہے ہیں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی اور میرا سٹیٹس بالکل برابر کا ہے، صرف اتنا فرق ہے علی نبی نہیں ہے۔ لہذا ہم شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ علی خدا تو نعوذ باللہ بالکل بھی نہیں، حتیٰ ہم شیعہ علی کو نبی بھی نہیں مانتے اور اس بات کی تردید کرتے ہیں اور بالکل یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جبریل آئے ہی رسول اللہ کی خدمت میں تھے وحی لے کر، کہیں نہ جبریل نے غلطی کی ہے نہ کسی اور نے غلطی کی ہے، اور قرآن لایا گیا تو وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، جبریل امین کے توسط سے نازل ہوا، اور پیغمبر اکرم کی ذات بابرکات اور حضرت کے قلب اطہر پہ نازل کیا گیا۔ امیر المومنین علیہ سید و ثنا کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جیسے پیغمبر نے خود فرما دیا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جیسے میں ہر شے کو دیکھتا ہوں، فرشتے کو بھی دیکھتا ہوں، علی تو بھی دیکھتا ہے، جیسے میں سنتا ہوں ایسے ہی فرشتے کی آواز تو بھی سنتا ہے، جیسے فرشتے کو میں سونگھتا ہوں ایسے ہی تجھے بھی اس کی خوشبو آتی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور تو میرا ولی ہے۔ محمد و آل محمد پہ بلند تر صلوات۔ اب عبداللہ بن عباس جو ہیں، عبداللہ بن عمر جو عمر صاحب کے بیٹے، یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک تو کہہ دیا کہ غصے میں کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس بندے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں، اب شروع ہو گئے خطاب، ہر بات کے بعد کہا تو جملہ ایک ہی پوچھا تھا نا، اب جملوں کی بھرمار آ رہی ہے، اور اہل سنت و شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں، فرمایا یبن عمر ان علی منی بمنزلت الرأس من الجسد، کہ علی کا مقام پوچھتے ہو میرے نزدیک کیا ہے، علی میرے نزدیک اس کا مقام یہ ہے جیسے سر کا بدن سے ہو، علی میرا سر ہے اور میں اس کا بدن ہوں، سر بدن کے بغیر کام نہیں کرتا اور بدن سر کے بغیر کام نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ سر میں وہ میجر پارٹس ہوتے ہیں جو ایکٹیو نہ ہوں تو کام نہیں ہوتا، آنکھیں سر میں ہوتی ہیں، کان سر میں ہوتا ہے، دماغ سر میں ہوتا ہے، یعنی
وہ میجر کام جو ہیں رسالت کے علی کے بغیر وہ نامکمل ہیں. تیرے ذہن میں خیال ہی کیسے آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ علی کے بارے میں ایسا سوال کرنا؟ علی میرا سر ہے اور میں اس کا بدن ہوں. نعرہ حیدری 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 نعرہ صلوات. پھر فرمایا یا ابن عمر علی منی بے منزلت روح من الجسد. آپ کو جواب تو ایک دفعہ ہی مل گیا تھا لیکن حضور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے. فرماتے ہیں اے عمر کے بیٹے عبداللہ یاد رکھ علی کا مجھ سے رشتہ ایسے ہے جیسے روح کا بدن سے ہوتا ہے. روح کے بغیر بدن ناکارہ ہے. علی کے بغیر رسالت نامکمل ہے. اور روح کیا ہے؟ روح کو 5 عناصر سے ملا کے بنایا گیا ہے. اب دیکھیں نا کہ روح کی کیا تعریف ہے کہ وہ بنا ہے من العلم والطیب والعقل والعلم والبقاء. کہ روح کے 5 اجزاء ہیں. اس میں زندگی بھی ہوتی ہے, اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے, اس میں بقا بھی ہوتی ہے, اس میں علم بھی ہوتا ہے اور اس میں عقل بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایسا ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنا بوڑھا ہو جائے بابا کوئی اسے آپ اٹھا کے قبر میں نہیں ڈالتے, اس لیے کہ ابھی روح اس میں باقی ہوتی ہے. لیکن روح جو ابھی نکلی تو اس کے بعد نہ علم رہا, نہ عقل رہا, نہ خوشبو رہی, ابھی بدبو پھیلائے گی, اور نہ اس میں بقا رہی, نہ حیات رہی. جلدی کرو اس لیے کہ اب روح نہیں رہی, لہذا تعفن پھیلے گا, بدبو پھیلے گی. تو عزیزان علی کے بغیر پیغمبر کی نگاہ رسالت میں اگر دین اسلام بھی اگر ہے تو وہ مردہ ہوگا. اس میں علم نہیں ہوگا, حیات نہیں ہوگی, خوشبو نہیں ہوگی, بقا نہیں ہوگی, علم نہیں ہوگا. تو ایسے جاہل پریکٹس سے بہتر ہے وہ مسلمان ہی نہ کہلائے اپنے آپ کو. نعرہ حیدری. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یا ابن عمر علی کا مقام بتاؤں. علی منی کالذر من القمیص. علی کا مقام مجھ سے ایسا ہے جیسے قمیص کا بٹن سے رشتہ ہو. دیکھیں نا آپ کے یہ قمیض پہنے ہوئے ہیں, شرٹیں پہنے ہوئے ہیں, اس کے بٹن بھی ہیں نا, اور اگر بٹن نہ ہو تو کیسے لگے گا؟ آپ مرضی سے کبھی ہوا لگوانے کے لیے کھولتے ہیں, مگر مجمع میں جاتے ہیں تو اس کو بند کر کے جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر ٹوٹ جائے بٹن تو شرمندگی بھی ہوتی ہے, امبارسمنٹ بھی ہوتی ہے, اور وہ مصیبت بن کے رہ جاتی ہے. اور یا پھر آپ بٹن پھاڑ دیتے ہیں کبھی کبھی جب بہت دکھی ہوتے ہیں, بہت تکلیف میں ہوتے ہیں اور مصیبت آپ پہ آتی ہے. یہی تو پیغمبر ارشاد فرمانا چاہتے ہیں, علی کے بغیر ایسے ہی اسلام ہوگا جیسے مصیبت ہی مصیبت ہے. سبحان اللہ. اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرے نزدیک میرا تتمہ ہے, میری کمپلیشن ہے علی ابن ابی طالب. یعنی میں اور علی لازم و ملزوم ہے. کتنا ٹائم رہ گیا جی؟ 15 منٹ اور رہ گئے. چلیں میں آپ کو پھر میں باقی سارا چھوڑ دیتا ہوں, یہ حدیث نامکمل ہی چھوڑ دیتا ہوں. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جس پر آپ انڈیا سے ہیں تو انڈیا کے ایک عالم ہمارے گزرے ہیں, حضرت آیت اللہ علامہ سید حامد حسین موسوی. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, پر ایک کتاب ان کی 27 جلدوں پہ انہوں نے لکھی تھی, وہ صرف اور صرف حدیث طیر پر لکھی. آپ کو پتا ہے؟ ماشاءاللہ. ابقات تو اپنی جگہ پہ ہے. ایک ہے حدیث طیر انہوں نے لکھی. حدیث طیر
میں آپ کو سمجھا کے التماس سے دعا کروں گا. وہ باقی درمیان میں نے سارا چھوڑ دیا وہ ابن عمر کو کیا کیا سمجھایا حضرت نے. پر یہ حدیث طیر جو ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے بھی کبھی اشارہ تو سنا ہوگا کہ پیغمبر کی زندگی میں ایک حدیث طیر کا واقعہ ہے, سنی کتابوں میں موجود ہے. وہ ہوا یوں کہ شیخ صاحب چلے گئے کہ کھڑے ہو گئے, علی کے فضائل سن کر وہ جوش میں آ کے کھڑے ہو گئے. تو حضرت پیغمبر کی خدمت میں یہ دو روایتیں ہیں, یا تو بھنا بھنایا پرندہ لایا گیا لیکن یونیک قسم کا, یا یہ بھی لکھا گیا کہ ایک پرندہ زندہ آیا تھا, حضرت نے اس کو باربیکیو کروایا, وہ مطلب بھنوا لیا ذبح کروا کے, لیکن وہ پرندہ ایسا تھا کہ اس جیسا پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا. ظاہراً لگتا ہے کہ وہ جنت سے آیا تھا, اور ڈیفینیٹلی. تو حضرت پیغمبر جب تیار ہو گیا وہ پرندہ, تو اس پرندے کی حدیث جو ہے یہ کتب طرفین میں موجود ہے, شیعہ میں بھی اور سنی میں بھی. اور اس ایک کو علامہ حامد حسین موسوی صاحب نے 27 جلدیں لکھی ہیں اس پر, صرف ثابت کرنے کے لیے یہ بات سچی اور پکی ہے. اور آپ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو سمجھا لینا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہی وہ تیار ہو گیا تو کھانے کا جب وقت آیا تو کھا نہیں رہے بلکہ دعا کے ہاتھ اٹھے. رحمت للعالمین نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا, یا رب, میں آپ کو عبارت بھی وہ سنا رہا ہوں, یا رب ارسل الی من احب الیک من الخلق. یا اللہ ایسے شخص کو میری طرف بھیج جو تجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہو, تاکہ وہ آ کے میرے ساتھ یہ کھانا کھائے, میں اکیلا نہیں کھانا چاہتا. اب آپ سے سوال یہ کہ کیا پیغمبر کا یہی رویہ رہا ساری زندگی, علی کے بغیر نہیں کھاتے تھے؟ بہت سبق کھایا ہوگا یقیناً. علی کو چھوڑ کے گئے ہیں ادھر, اور جنگوں پہ بھی گئے, سفر پہ گئے, حضر پہ, کہیں ادھر ادھر بہت سارا. لیکن آج ہی کیوں فرماتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں کھانا چاہتا, ایسے بندے کو بھیج اللہ جسے تو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے, سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اذن دخل ابو الحسن علی بن ابی طالب. یہ دعا آئی لوگوں نے بھی لکھا کہ ابھی حضرت کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ سامنے سے ابو الحسن امیر المومنین وارد ہوئے, اور اتنا بھی انتظار نہ کیا, حضور نے کھانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, یعنی دعا پوری ہو گئی, اور معلوم ہو گیا, ساری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کا سب سے زیادہ محبوب بندہ پوری مخلوقات میں سے علی ابن ابی طالب ہے. نعرہ حیدری. اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کا حبیب معراج پہ گیا تو بھائیوں نے بھی لکھا کہ جب واپس آئے تو پوچھا صحابہ کرام نے کہ بِأَيِّ لُغَةٍ تَكَلَّمَ رَبُّكَ یا رسول اللہ, کہ کون سی زبان میں اللہ نے آپ سے گفتگو کی؟ تو مسکرا کے آمنہ کے لال نے کہا بِلَہْجَتِ اخی علی ابن ابی طالب. اللہ نے مجھ سے میرے بھائی علی کے لہجے میں بات کی ہے. مومنین, آپ سب سے التماس ہے کہ نعرے کا جواب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دینا ہے. نعرہ حیدری. تو اب یہاں سے مشکل پیش آئی کہ جی کچھ ملنگوں نے کہا جی کہ پھر وہ کیا ہے کہ جی ادھر, تو وہ جب بات ہوئی علی کے لہجے میں تو علی ہی ادھر تھے. نہیں, ہمارا شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حجت خدا سے زمین خالی نہیں رہ سکتی. کہ حدیث شریف ہے صحیح, لولا الحجہ
لساخت الارض باہلها، اگر ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا زمین سے اٹھ جائے تو زمین اپنے اوپر بسنے والی مخلوقات کو نگل لے، اور یہ نہ نگلنا اور زمین کا اپنے حالت پہ قائم رہنا یہ دلیل ہے کہ پیغمبر جب گئے تھے تو اس کے بعد حجت خدا زمین پہ موجود تھی، ماشاءاللہ، اور وہ کوئی پیغمبر کے بعد اور حجت خدا نہیں ہو سکتی سوائے علی ابن ابی طالب۔ اور پھر خدا کے رسول نے خود ارشاد فرما دیا وہاں علی نہیں تھا، علی کا لہجہ تھا، اس لیے کہ میں نے پوچھا تھا کہ یا اللہ میرے اللہ یہ لہجہ کیوں؟ تو اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب میں نے یہ دیکھا کہ تو تھکا ہوا ہے، بہت لمبا سفر کر کے آیا ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ میرا مہمان ہے اور مہمان کی مہمانداری کیسے کروں، اسے ایسی گفتگو سے میں کلام کروں کہ جس سے اس کو تسکین محسوس ہوتی ہو، اور میں نے پوری کائنات میں نظر دوڑائی اور مجھے علی سے زیادہ پسندیدہ تیرے نزدیک کوئی نظر نہ آیا، لہٰذا میں نے علی کے لہجے میں گفتگو کی تاکہ تجھے اچھا محسوس ہو۔ اب اندازہ لگائیے آپ کو اچھا محسوس ہو یا نہ ہو، نبی کو بھی اچھا محسوس ہوتا ہے علی کا ذکر، اور نبی کے خدا کو بھی علی کا ذکر اچھا محسوس ہوتا ہے۔ نعرہ صلوات، اسی وجہ سے ابن عباس کو بھی کہا تھا اور حضرت عمر صاحب کے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھی کہا تھا کہ بھائی میرا علی جو ہے وہ اس مقام پہ ہے، اب میں نبی کسی کی منت نہیں کرتا کہ آپ اس سے محبت کرو یا نہ کرو، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، من شاء فلیحب ومن شاء فلیبغض، جسے چاہے وہ علی سے محبت کر لے اور جسے چاہے علی سے دشمنی کر لے۔ یہ میں نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اور علی وہ ہے جسے میں نے خیبر کے دن بھی کہا تھا لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ ایسے مرد کو میں علم کر دوں گا کہ جو اللہ سے اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ علی کو کیا فرق پڑتا ہے میں اور تو اس سے محبت کریں یا نہ کریں، جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹائم ختم ہو گیا، بات ہماری جو ہے وہ ادھوری رہ گئی، انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ابھی جو ٹاپک ہم نے چھیڑا تھا وہاں تو گئے ہی کوئی نہیں، اور یہ مقدمے میں بھی الجھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ دوسرا ہی ٹاپک آ گیا۔ تو آج رات ہے 2 محرم الحرام، معلوم ہے آپ کو کہ 2 محرم الحرام آل محمد پر کتنی سخت تھی۔ اب میں منت کروں گا کہ جو میری مائیں بہنیں پردے میں ہیں، بچوں کو کھلا بھی رہی ہیں، ان کو تسلیاں دے ذرا توجہ کریں گی، اور آپ لوگ بھی جو ٹیک لگا کے آرام سے ریلیکس کر رہے ہیں ذرا سنبھل جائیے، اس لیے کہ آج کی رات اسے کہا جاتا ہے ورود کربلا، یعنی زہرا کی فیملی، زہرا کے بچے، بیٹے اور بیٹیاں کربلا میں وارد ہو چکے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے، تاریخ نے لکھا کہ جب اچھا یہ کربلا ہے کیا، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ کربلا وہ سرزمین ہے جہاں سے 1,24,000 انبیاء سارے کے سارے گزرے، اور سب انبیاء کو وہاں تکلیف محسوس ہوئی ہے، حتیٰ کہ
حضرت اسماعیل کی جو بھیڑیں تھی دمبیاں انہوں نے فرات کا پانی پینے سے انکار کر دیا اور جب اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ 3 دن ہو گئے ہیں ہماری دمبیاں جو ہیں وہ پانی بھی نہیں پیتی تو کہا ان سے خود سے کیوں نہیں پوچھ لیتے. اسماعیل نے جب پوچھا تو انہوں نے فصیح عربی میں جواب دیا کہ اے اسماعیل ہم وہاں سے کیسے پانی پئیں جہاں آپ کی نسل سے ایک آپ کا پوتا اس بہتے ہوئے دریا کے کنارے بھوکا اور پیاسا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. زہرا کے بیٹے اور بیٹیاں اس سرزمین پر آج پہنچ چکے ہیں اور میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا آسانی سے, مگر ذرا اپنے دماغوں کو ادھر متوجہ کیجئے کہ زہرا کی بیٹیاں عادی نہیں تھیں جنگلوں میں جانے کی اور ڈراؤنا جنگل تھا. آج کربلا معلّہ ہے, اس وقت نہیں تھا. آج کربلا جاتے ہیں نا تو انسان جو ہے وہ انجوائے کرتا ہے, لیکن اس دور کا کربلا وہ ڈراؤنا جنگل تھا. اور زہرا کی بیٹیاں, ابھی میں عرض کروں گا کہ زینب کا دل جو ہے وہ مٹھی میں آیا ہوا ہے. حسین ابن علی نے کربلا میں پہنچتے ہی جب سواریوں نے چلنا بند کر دیا تو 6 گھوڑے بدلے ہیں حضرت نے. میں روایت جو ہے وہ غلط نہیں بیان کر سکتا, ہم بنانے کے عادی نہیں ہیں, کہ 6 سواریاں بدلنے کے بعد جب نہیں چلتی ہیں تو اس سے آپ کو آپ کے ذہن شریف میں یہ نہ آ جائے کہ معاذ اللہ حسین کو پتہ نہیں تھا. نہیں, حسین کو پتہ تھا یہ کربلا ہے, پر حسین ابن علی معجزے سے دنیا کو فتح نہیں کرنا چاہتے اور اپنے علم امامت کو اس میں امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے, بلکہ ظاہری طور پر اور ٹیسٹ اور امتحان سے کامیاب ہونا پسند فرماتا ہے زہرا کا لال. اور جب سواری نہیں چلتی تو عباس سے کہا, عباس بھیا ذرا یہ ہمسائے بستی ہے ساتھ میں, انہیں بلا کے لاؤ. تو ان کو جب بلایا گیا تو پیغمبر کا بیٹا ارشاد فرماتا ہے کہ اس زمین کا نام بتائیے. کچھ لوگوں نے کہا یقال لہا ناصریہ, کہ اسے ناصریہ کہا جاتا ہے. کچھ نے کہا یقال لہا غادریہ, اسے غادریہ بھی کہا جاتا ہے. تیسرے نے کہا یقال لہا طف, اسے طف بھی کہا جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں حل لہا اسم آخر, یہ بتاؤ کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے. کہنے لگے اسے شاطئ الفرات بھی کہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ بھی میں سن لیا میں نے. اور کوئی؟ تو ایک بوڑھا صاحب مرد ان میں سے آگے بڑھا اور کہنے لگا فرزند پیغمبر یقال لہا ارض کرب و بلا, اسے کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے. یہاں سے حسین ابن علی نے, آپ کے آنسو نکل پڑے, بس کافی ہو گئے, مجلس ہو گئی, اور خدا آپ کے آنسو جو ہے وہ ان کی قیمت قیامت کے دن جب ہمارا دامن خالی ہوگا اس وقت ادا کرے گا. اور جناب زہرا کے رومال میں یہ آنسو آپ کے محفوظ ہو جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو آہستہ سے نہ روئیے, بلکہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, دعا کرتے ہیں جب آپ کی ہائے نکلتی ہے نا تو آل محمد کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے. امام صادق ارشاد فرماتے ہیں ورحم الصرخۃ التی کانت لنا, اے اللہ وہ جو ہائے کرتا ہے ہمارا شیعہ اس پر تو رحم فرما. تو حسین ابن علی ارشاد فرماتے ہیں یہاں نوحہ پڑھا حضرت سید الشہداء نے, ہا ہونا محط رحالنا, یہ ہمارے خیمے ابھی لگنے جا رہے ہیں. وہاں ہونا مصفق دمائنا, یہاں ہمارا خون بہے گا, ہمارے بچے یہاں ذبح ہوں گے. اور آخری نوحہ جو پڑھا حضرت پیغمبر کے بیٹے نے, سب کے دل ہاتھ میں آ گئے. ارشاد فرماتے ہیں ہا ہونا توہتا کو
حریمنا، ہاں یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں میری زینب کا پردہ لٹے گا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. عزیزو یہ کہنا تھا کہ ارشاد فرماتے ہیں عباس ذرا ان کو بلا کے لاؤ نا. بنی اسد کے لوگ آئے، حضرت نے 4 مربع مائل وہ جگہ خریدی ہے اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو بنی اسد کے لوگوں، میں نے یہ زمین خرید لی ہے، اپنے بیٹے علی اکبر کے نام بے نامہ لکھ لیا ہے، لیکن میں یہ ساری زمین تمہیں واپس کرتا ہوں اور یہ تمہاری ہو گئی. ایک شرط ہے ہماری کہ جب ہم شہید ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے 3 کام کرنے ہیں. وہ ایک یہ کہ جو کوئی ہمارا زائر آئے ہماری زیارت کے لیے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر ہماری قبروں تک لے آنا اور ہمیں ہمارے زائر سے ملا دینا، اور اس کے بعد یہ کرنا، یہ ہم زمین آپ کو دے رہے ہیں، جو ہمارا زوار آئے نا کربلا میں ہماری زیارت کے لیے 3 دن اس کو اپنا مہمان رکھنا. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑی بات، اے لوگوں بنی اسد والو، یہ زمین ہم نے آپ کو ہدیہ دے دی، لیکن اس کے بدلے میں اے بنی اسد جب ہم شہید ہو جائیں تو تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال کر ہماری قبریں بنا دینا. جب یہ مردوں کو وصیت کرنا تھی، اس کے بعد ان کی عورتوں کو بلایا، فرمایا اگر تمہارے مرد ڈر جائیں، اگر کہیں مجبور ہو جائیں تو میں بھی زینب و کلثوم کا بھائی ہوں، آپ مہربانی کرنا پانی بھرنے کے بہانے جب یہاں سے گزرنا تھوڑی تھوڑی مٹی ہماری لاشوں پہ ڈال دینا، ہمارے بدن چھپ جائیں گے. اور تیسری دفعہ فرمایا جب تم بھی چلی جاؤ اپنے چھوٹے بچوں کو بھیج دو. بچوں کو کہنے لگے میں علی اصغر و اکبر کا بابا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ مجبور ہو جائیں اور وہ یہ نہ کر پائیں تو آپ آ کے یہاں کھیلتے ہوئے کھیل کے بہانے تھوڑی تھوڑی مٹی ہماری لاشوں پہ ڈال دینا. لیکن عزیزو یہ کہا تو تھا لیکن ہو نہ سکا. 3 دن تک زہرا کے بیٹے کی لاش بے گور و کفن کربلا کی ریت پہ پڑی رہی، اور اس وقت جب تیسرے دن یعنی 12 محرم الحرام کو یہ اپنے اوزار لے کے آتے ہیں دفن کرنے کے لیے، دیکھا لاشوں کے درمیان ایک بندہ ہے جس کی زنجیریں ٹکرا رہی ہے. یہ ڈر کے پیچھے جانے لگے. زین العابدین نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہارا امام ہوں، بتانے آیا ہوں، اس لیے کہ کون سی لاش کس کی ہے، اس لیے کہ سر تو موجود نہیں ہے، اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے ہر لاش کو معین کیا اور دفن کیا. عزیزو آخری جملہ اور التماس سے دعا، میرے امام زین العابدین آخر میں جب دفن کرنے کے بعد فرماتے ہیں اپنے بابا کو خطاب کر کے نظر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی کہ بیٹے کیا تلاش کر رہے ہو؟ میرا امام ارشاد فرماتے بابا مجھے اصغر نظر نہیں آتا. تو حسین کے گلے سے آواز آئی انظر الی صدری، اے عزیز میرے بیٹے میرے سینے پہ دیکھو. جب امام زین العابدین نے دیکھا تو زین العابدین کی چیخ نکل گئی. حسین کے سینے کی ہڈیوں میں ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا پھنسا ہوا تھا. کہنے لگے بابا یہ تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. امام حسین نے کہا بیٹا یہی ہے تیرا اصغر جو بچ گیا. اس لیے کہ جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑے میں نے اس کو اپنی باہوں میں لیا. گھوڑوں کے سم وزنی تھے، میرے بھیا کی لاش بہت نازک تھی اور چھوٹی تھی. زیادہ علی اصغر خاک شفا بن گیا اور بس یہی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.